بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخبرت امرۃ بنت عبد الرحمن انہا سمعت عائشۃ ام المؤمنین تقول وذکر لها ان عبداللہ ابن عمر یقول ان المیت لیعذب ببقاء الحی ببقاء الحی فقالت عائشہ یغفر اللہ لأبی عبد الرحمن اما انہ لم یکذب ولکنہ نسی او اخطا انما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیہودیۃ یبکی علیہا اہلہا فقال انکم لتبکون علیہا وانہا لتعذب فی قبرہا وقرأت ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، رقم 264 ہے۔ عذاب قبر کا باب ان چند روایتوں پر اب ختم ہو رہا ہے۔ اس میں جو روایتیں اب تک اس مضمون کی ہم نے پڑھی ہیں ان میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر یہ فرمایا کہ جب لوگ میت کے مرنے پر روتے ہیں تو اس کے نتیجے میں میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ سیدنا عمر کی روایت تھی، ان کے بیٹے نے بیان کی۔ پھر ہم نے مختلف روایتوں میں دیکھا کہ اس کا بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے، پھر اس حوالے کی بھی بعض صحابہ یا صحابیات کی طرف سے تصدیق ہوئی، تصویب بھی کی گئی۔ چنانچہ سیدہ صفیہ جو ام المومنین بھی ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی ہیں، انہوں نے بھی تصویب کی۔ یہ سب روایتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ مضمون قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید اس کو کسی حال میں کسی طریقے سے بھی قبول نہیں کرتا۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا مضمون جزا و سزا ہے، تو جزا و سزا کے باب میں بالکل واضح اسلوب میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کا عمل کسی دوسرے کے لیے اس کی صحیح کے بغیر نافع ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور اسی کے مقابل میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتی۔ یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میرا عیب آپ کے لیے ضرر رساں بن جائے، آپ کا میرے لیے بن جائے، یا کوئی گناہ کر کے میں اس کا ایصال عذاب کسی کو کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ اب جب یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے تو پھر اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ خود عہد صحابہ میں ام المومنین کس طرح بات کو واضح کرتی ہیں۔ اب ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں، یعنی اس سے پہلے جو روایتیں تھیں ان میں موقع و محل کا کچھ تعین کرنے کی ہم نے صحیح کی، اس پر بھی میں نے تبصرہ کر دیا تھا کہ آخری روایت میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ بات اس موقع پر کہی گئی، لیکن تدبر کی نگاہ سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ موقع اور بات دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ تو یہ تجزیہ و تحلیل ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب سیدہ کا تبصرہ سنیے۔ ترجمہ ہے، امرہ بنت عبد الرحمن کا بیان ہے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے، یعنی سیدنا عمر نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ بات بیان کی، انہوں نے مان لی۔ سیدنا عمر نے مختلف موقعوں پر خود اس کا اظہار کیا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے بھی تسلیم کر لیا۔ سیدہ صفیہ کے سامنے بات بیان ہوئی، انہوں نے بھی تسلیم کر دی۔ صہیب کے سامنے بات بیان ہوئی، انہوں نے بھی اس پر کوئی اشکال ظاہر نہیں کیا۔ یعنی اس سے بڑھ کر کسی روایت کی کیا تصدیق تصویب ہوگی؟ درمیان میں کوئی سند نہیں ہے، صحابہ ہیں، ان کے درمیان بات ہو رہی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست متعلق لوگ ہیں، سننے والے، دیکھنے والے، اور کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یعنی بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ سیدنا عمر کی جو حیثیت ہے ہر شخص اس سے واقف ہے۔
عبداللہ بن عمر جو عبادلہ ثلاثہ کہے جاتے ہیں، یعنی تین وہ عبداللہ جو دین کے بڑے علماء ہیں ان میں شمار ہوتے ہیں، بلکہ مالکیہ کا پورا علم جس ہستی پر مبنی ہے وہ عبداللہ بن عمر ہے۔ ان کے ہاں جو حدیث کی بھی سب سے زیادہ اعلیٰ سند سمجھی جاتی ہے، جس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، وہ وہی ہے کہ جس میں نافع عن عبداللہ بن عمر روایت کیا جاتا ہے۔ تو یہ اتنے بڑی بڑی شخصیات ہیں جو ایک بات بیان کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق تصویب کر رہی ہیں، یعنی کسی کو کوئی تردد نہیں ہے۔ یہی بات جو اتنی جگہوں پر بیان ہو رہی ہے، لوگ اس کو مانے ہوئے ہیں، اس کو سنا کر ایک دوسرے کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ مت رو۔ یعنی سیدہ حفصہ کو ان کے باپ نے یہ توجہ دلائی کہ دیکھو یہ تم چیخیں مار رہی ہو، رو رہی ہو، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، حضور نے یہ کہا تھا۔ اسی طرح صہیب کو جب وہ بہت غمزدہ ہوئے تو سیدنا عمر نے توجہ دلائی ہے، عبداللہ بن عمر بیان کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس پر سیدہ کیا کرتی ہیں؟ امرہ بنت عبد الرحمن کا بیان ہے کہ جب سیدہ عائشہ کے سامنے، یعنی اب دائیں بائیں یہ بات بیان ہو رہی ہے مختلف لوگوں کے سامنے، کسی کو کوئی تردد نہیں ہے، وہی بات ہوتے ہوتے ایک دن سیدہ کے سامنے بیان ہو گئی، سیدہ عائشہ ام المومنین کے سامنے۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات کا ذکر کیا گیا، اسی بات کا کہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ میت کو زندہ لوگوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، یہی روایت تھی جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کے سامنے ذکر کیا کسی نے، انہوں نے کہا کہ یہ عبداللہ بن عمر آج کل یہ بیان کرتے ہیں اور جگہ جگہ یہ بات بیان ہوئی ہے۔ تو اس پر میں نے سیدہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اور یہاں یہ دیکھیے کہ سیدہ بھی ایک خاتون ہے اور اس روایت کو بھی ایک خاتون امرہ بنت عبد الرحمن بیان کر رہی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے سیدہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، تبصرہ بھی دیکھیے کس طرح کیا ہے ام المومنین نے، اللہ تعالیٰ ابن عمر کی مغفرت کرے، یہ بات جان لو کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ بھول چوک کی وجہ سے یہ بات اس طرح بیان کرتی ہے۔ یعنی پہلے تو انہوں نے مخاطبین سے کہا کہ یہ خیال نہ کرو کہ رسول اللہ پر عبداللہ بن عمر کوئی جھوٹ باندھ سکتے ہیں یا عمر کوئی جھوٹ باندھ سکتے ہیں، انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ اب وہ پہلے انہوں نے یہ تبصرہ کر کے مخاطبین کو بتایا کہ غلطی، سمجھنے کی غلطی، بات کی غلطی، بات کے انتقال کی غلطی، 10 امکانات موجود ہوتے ہیں روایت میں۔ جب اس پر تنقید کی جائے تو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا تو فلاں راوی جھوٹا ہے، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پر بڑے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ خیال نہیں کرتی کہ انہوں نے رسول اللہ پر جھوٹ بول دیا ہے یا غلط بات بیان کر دیا، ہرگز نہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے۔ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ وَأَخْطَأَ، بھول گیا ہے یا غلطی کر بیٹھا ہے، اس سے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب وہ فرماتی ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک یہودی عورت کی میت کے پاس سے ہوا، یعنی انہوں نے اب ٹھیک متعین کر دیا ہے کہ موقع کون سا تھا۔ یہ میں پیچھے عرض کر چکا ہوں نا کہ 2 جگہوں پر تو بات حوالے کے طور پر آئی ہے۔ ایک جگہ ایسی تھی جہاں لگا کہ یہ سعد بن عبادہ کی بیمار پرسی کے موقع پر بات کہی گئی ہے، لیکن ہم نے تحلیل کر کے دیکھا کہ وہ بھی موقع نہیں بنتا اس کا۔ اب سیدہ بیان کرتی ہیں کہ موقع کیا تھا۔ یہ جو موقع کی تعین ہے یہ تاریخی روایات میں نہایت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اگر آپ موقع متعین نہیں کریں گے تو بات بعض اوقات کچھ سے کچھ ہو جائے گی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک یہودی عورت کی میت کے پاس سے ہوا جس کی جدائی پر اس کے گھر والے رو رہے تھے، جیسے عام طریقہ ہوتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا تو گزرتے ہوئے فرمایا تم اس پر رو رہے ہو جبکہ اس کو اپنی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ نہیں فرمایا تھا حضور نے کہ تمہارے رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، یہ بات ایسے کہی گئی تھی۔ جملہ یہ تھا جو سننے والوں کے ہاں اور ان بڑے لوگوں کے ہاں اس طرح علت و معلول کے رشتے میں بندھ کے کچھ سے کچھ بن گیا۔ پھر سیدہ نے قرآن کی آیت پڑھی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وزرا اخرى، وہی آیت، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، فضول بات نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ بات اس طرح کہی گئی تھی جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ نے غلطی سے علت و معلول کا رشتہ پیدا کر دیا اور نتیجے کے طور پر وہ بالکل ناقابل فہم ہو گئی۔ دیکھیے سیدہ نے کس خوبی کے ساتھ اصل بات اور اس کے موقع محل دونوں کی وضاحت کر دی۔ یعنی یہ وہ تنقید ہے روایت پر جو خود اس وقت ہوئی۔ ابھی اس سلسلے کی 2 آخری روایتیں باقی ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ سیدہ اور کیا کیا کچھ واضح کرتی ہیں، اور اس سے اندازہ ہوگا کہ اہل تفقہ کی وہ صحابہ میں کتنی بڑی امام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔